زیتون بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور ان کے صاحبزادے چودھری اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے کہ اپنے سارے مقدمے کی ڈرافٹنگ وغیرہ کو دیکھا تھا، کیونکہ بذات خود یہ بھی ایک وکیل ہیں، وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ اسد صاحب، زیتون بی بی آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو زیتون بی بی آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیے گا، پس منظر بتائیے گا اپنے کیس کا، کہ آپ کے بھائیوں نے کیسے اور کب آپ کی وراثت آپ کو دینے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ جی میری شادی ہو کر گئی، شادی ہوئی تو پھر میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی، وہاں سے 98 میں بورڈ ہو گیا میرے خاوند کا، پھر ہم ڈی آئی خان آ گئے۔ پھر میں نے اپنے بھائیوں سے مطالبہ کیا کہ بھئی مجھے نہ اپنا حصہ دیا جائے، انہوں نے پھر مجھے 3 دکانیں دی اور کہا کہ اور بقایا ہم بعد میں دیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، میں نے پھر دوبارہ کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم بقایا نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد میں تمام خاندان والوں کے ساتھ تمام خاندان والوں کے پاس گئی، بڑوں کے پاس گئی، سب کے پاس گئی، مگر میرے بھائیوں نے بہت برا سلوک شروع کر دیا تھا۔ تو تمام خاندان والوں نے، سب نے، جتنے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیس کر دیں۔ پھر 16 مئی 5 میں نے کیس کیا۔ ٹھیک ہے، 2005 میں آپ نے کیس کیا۔ جی جی بالکل بالکل میں سن رہی ہوں، بتائیے۔ جی پھر یہ چلتا، جی میرے بھائی کے بیٹے، بڑے بھائی کے بیٹے 3 وکیل ہیں، مگر وہ ہمیں دشواری کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کبھی کوئی درخواست دیتے تھے، کبھی کوئی درخواست دیتے تھے، مگر ہم نے ہمت نہیں آ رہی اور ہم چلتے رہے، مگر انہوں نے بہت تکلیفیں دی، بہت رکاوٹیں بنے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ 12 میں ہم ہائی کورٹ سے جیت گئے، پھر سپریم کورٹ وہ آ گئے، سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کی تو ہم سپریم کورٹ آ گئے۔ پھر اس سے 5واں سال ہے یہ، پھر سپریم کورٹ میں چلتا رہا، یہاں بھی وہ پیشیاں آگے میں وہ کرتے تھے اور درخواستیں دیتے تھے، پھر ہم بہت مایوس ہو کے لوٹتے تھے گھر، بہت پریشان ہوتے تھے کہ اللہ یہ کب دن آئے گا کہ ہم جیت کر آئیں گے۔ وہی اللہ پاک نے کیا کہ ہم جیت گئے۔ بس یہ ہے کہ مجھے سپریم کورٹ سے تو حق مل گیا ہے، مگر چیف جسٹس سے میری درخواست ہے کہ مجھے یہاں سے اپنا حق دلایا جائے، کیونکہ یہ جو وکیل ہیں یہ سب سے خطرناک ہیں اور یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ رکاوٹوں پہ میں آنا چاہ رہی تھی، درخواستیں مگر ایسے جیسے جی رکاوٹوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں بات۔ مجھے صرف تھوڑی دیر کے لیے اسد صاحب کی طرف جانے دیجئے۔ اسد صاحب، اب عدالت میں ظاہر ہے بہت سے مقدموں کا حل ہو بھی جاتا ہے، اور بہت سے مقدمے زیر التوا رہتے ہیں، ہمارے عدالتی نظام کا بھی تھوڑا سا اس میں ہے، اور پھر ظاہر ہے ہمارے پاس پرابلمز بھی ہیں، ججز کی کمی ہے، سننے والے کیسز اتنی تقرریاں نہیں ہوئی جتنی نمبر کے حساب سے کیس سامنے آتے ہیں۔ آپ لوگ 2005 سے 2022 تک تقریباً یہ جنگ عدالتی محاذ جو ہے آپ لوگوں کا جاری رہا، عدالت کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگ لڑتے رہے۔ تو یہ بتائیے کہ عدالت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو عام آدمی فیس کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے کیس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اتنا لمبا عرصہ 17 سال عدالت میں کیوں لگ گئے؟ میڈم چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے تو ہاں میڈم میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ہم ٹی وی کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم ایشو کو اٹھایا ہے اس حوالے سے کہ وراثتی جائیداد کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہنوں کو جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے، اور بھائی جو ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بھائیوں کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں بہنیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نا جبری طور پہ یا کسی بھی انفلوئنس کر کے یا ان سے نا مطلب اسلام وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے بہنیں جو ہیں اس ٹائم بھائیوں کی کسٹڈی کے اندر ہوتی ہیں،
उन्होंने जो कुछ भाई ने कहना है उन्होंने लाजमी करना होता है। और चीफ जस्टिस साहब ने मेरा ख्याल है ये भी आपके ही केस में रिमार्क्स दिए थे कि बहनें ही क्यों हमेशा गिफ्ट कर देती हैं, ऐसा ही है? मिल जाता है। जी असद साहब, मैं ये कह रही हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने मेरा ख्याल है आप ही के केस में ये भी रिमार्क्स दिए थे कि बहनें ही क्यों हमेशा गिफ्ट कर देती हैं। मैं काजी फाइज़ा साहब के बेंच में बैठा था तो उधर वो एक यही केस लगा हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने ये कहा है एक वकील साहब से जो भाई, जी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जी। तो काजी फाइज़ा साहब ने वकील साहब से पूछा कि आपकी वकालत को काफी अर्सा हो गया, मैं भी काफी अरसे से वकालत कर रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई भाई अदालत से रजू करे कि जी बहन मुझे हिस्सा नहीं देती, हमेशा बहनें ही क्यों आती हैं। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत सारे इश्यूज को हाईलाइट, उस इश्यूज को ये हाईलाइट करता है कि बहनें हमेशा जो है भाइयों के प्यार मोहब्बत में आके ना उनको सारी विरासती जायदाद नाम कर देती हैं, जबकि जब बहनों को जायदाद में हिस्सा मिला नहीं होता तो उनको पता नहीं है कि जायदाद होती क्या चीज है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो जो चीज उनको मिली नहीं होती तो उस हवाले से उनको कुछ पता नहीं होता। तो हमारे माशरे में यही है, हमारा KPK का इलाका है, पेशावर के बाद दूसरा नंबर है डेरा सुल्तान का, लेकिन यहाँ पे भी यही इशू है कि बहनों को विरासत में भाई हिस्सा नहीं देते। और सेम इसी तरह यही हुआ कि हमारी वालदा के जो वालिद थे नाना हमारे, तो वो 1976 में फौत हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने एक जाली हिब्बा बनाया, वसीयतनामा बनाया और उसके बाद एक तमलीगनामा बनाया। तमलीगनामे में इन्होंने सारी की सारी जायदाद ले ली। हमारी दूसरी खाला होती थी, उन्होंने इस केस में भी अपना हिस्सा मांगा था 1977 में। अच्छा। तो उन्होंने भाइयों ने उनको बहन मानने से इनकार कर दिया था। मतलब जुल्म की इंतहा देखें कि अपनी सगी बहन को बहन मानने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बहरहाल केस अदालत से रुजू किया, कुछ एंटी करप्शन में दरखास्तें वगैरह दी, तो वो थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी हो गया। उसके बाद भाइयों ने उनसे कंप्रोमाइज करके उनको जो हिस्सा बनता था उनमें से थोड़ा बहुत हिस्सा उनको देके अपनी जान बचाई। उसके बाद ये हुआ कि 2005 में जब हमने दवा दायर किया तो उन्होंने हमें बताया कि जी आपका तो हिस्सा बनता ही नहीं है, आपने तो हमें गिफ्ट कर दिया है। तो वालिदा ने उनसे पूछा जी हमने तो आपको कभी कुछ चीज लिखकर ही नहीं दी, तो कैसे गिफ्ट कैसे कर दिया है। तो बहरहाल उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दफातर से निकाले, तो पता चला जी ये जो रजिस्ट्रिया वगैरह हैं इन लोगों ने तबलीग कराई हुई है 1977 से। तो बहरहाल ने उसको अदालत में चैलेंज किया। तो अदालत में ये कानून हमारा बड़ा जबरदस्त है, उसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मतलब उनको बड़ा स्ट्रिक्टली किस तरीके से देखा जाता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी आपने हमें गिफ्ट कर दिया, तो कानून कहता है कि जब आप गिफ्ट से तो उससे इंडिपेंडेंट एडवाइस होनी चाहिए, उसको कम से कम ये कोई बताने वाला हो कि जी आप जायदाद जब भाइयों को गिफ्ट कर रही हैं तो उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन का एक बड़ा जबरदस्त कानून में शिक रखी गई है। उसमें ये होता है कि जब भी बहन गिफ्ट करती है तो ये बेनिफिशियरी भाई होते हैं, तो उनको ये प्रूफ करना होता है कि जब आपने गिफ्ट ली बहन से तो उस वक्त मौके पे मौजूद कौन था और बहन ने आपको क्यों गिफ्ट किया है, और उन्होंने ऑफर के टाइम के गवाह कौन थे, एक्सेप्टेंस हुई उस टाइम गवाह कौन मौजूद थे, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन आया आपको दिया गया या नहीं दिया गया। तो ये बड़े अहम इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। तो सेम यही इशू हुआ इसमें कि इन लोगों ने जब वो गिफ्ट डीड ली तो लेकिन इनकी अकल काम नहीं की, तो इन्होंने उधर कोई ऑफर एक्सेप्टेंस का कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर इधर होता है कि जब दावा किया जाता है तो उसमें रिटन स्टेटमेंट आती है। वैसे कानून में हमारे उसमें बड़े शेल की प्रोविजन यूज की गई है कि विद इन 30 डेज इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दावे के बाद दावा इन्होंने जमा करना होता है। लेकिन हमारे कानून में या हमारे वकला बिराज हैं वो डिले टैक्टिक्स यूज करते हैं, और उसको जो एक आर्डर 711 होती है रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स की एक एप्लीकेशन होती है, उसको दावे से पहले जवाब दावे देने से पहले उसको मूव कर देते हैं। फिर उस दरखास्त को लेके ना वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक को लेकर जाते हैं, और समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती है वो आर्डर 711 की एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, होता है ठीक है। तो कानून में वो डिले टैक्टिक्स जो है वो एक तरह से लूप होल है जिसको कि बंद करने की ज़रूरत है। असद साहब रुकिएगा, मैं जैतून बीबी की तरफ ज़रा जाना चाहूँगी कि देखिए हम ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको अपना हक मिला और बहुत इस पर आपको मुबारकबाद भी देंगे, और बड़ी एक लंबी आपकी तवील जंग थी। लेकिन मैं चाहूँगी कि रिश्ते पर अगर हम बात करें थोड़ी सी, कि आपका भाइयों के साथ रिश्ता बचपन में कैसा था, आपके वालिद साहब की डेथ जब हो गई तो उसके बाद उनका रवैया आपके साथ कैसा था, और क्या उस वक्त भी कोई मसाइल थे भाइयों की तरफ से, या ये सिर्फ जायदाद का जब बंटवारा हो रहा था उस वक्त ये चीज सामने आई, या हमेशा से कोई उनकी तरफ से इस किस्म के रवैये थे? नहीं,
آپ کو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، جب ماں باپ نہیں ہوتے ہیں ان کا رویہ بھائیوں کا بھابھیوں کا کیا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا، بھابھی مجھے کہتی تھی کہ ہم نے شکر ہے پہلے سے ہی ہاتھ قلم کر دیے ہیں، تو مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی یہ مجھے کیوں کہتی ہیں۔ میرا بھائی مجھے بالکل بھی وہ نہیں پسند کرتے تھے اپنی اولاد کو، جو وہ کرتے تھے میں منہ کو دیکھتی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، مگر میرے بھائی بھابھیوں نے کوئی ایسا میرے ساتھ وہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد میری شادی ہونے کے بعد بھی انہوں کا وہی رویہ، وہی جو کچھ کرتے تھے ویسے ہی تھے، مگر شکر اللہ الحمدللہ میرا شوہر بہت اچھے تھے، مجھے اس چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ پھر دوسرا یہ کہ میرے بھائی کی مجھے پتہ چلتی تھی کہ طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، کچھ ہے، جیسے ہی پتہ چلتی تھی میں فوراً بھائی کے گھر پہنچتی تھی، بھائی کو دیکھتی تھی، سکون ملتا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا، صحیح پھر ہے۔ اپنے گھر لوٹ آتی تھی۔ پھر تو میرے تعلیم والد نے وغیرہ کے کبھی بارے میں مجھے بھی یہ ذرا نہیں کہا کہ بتائیے گا بھائی زیتون بیوی، بچپن میں تعلیم، کیونکہ اگر والد صاحب کی آپ کی ڈیتھ جلدی ہو گئی تو پھر تعلیم وغیرہ کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا؟ نہیں، کیونکہ پہلے میرے والد فوت ہوئے تھے 76 میں، 77 میں والدہ میری فوت ہو گئی تھی۔ جیسی والدہ فوت ہوئی ہے اس کے دوسرے دن میں نے جیسے الماری میں ہمارے بیگ پڑے ہوتے تھے وہ دیکھا تو بیگ نہیں تھا الماری میں، اسکول میں بیگ؟ نے پتہ کیا کہ میرا بیگ کہاں ہے جی، تو اچھا، مجھے جواب ملا کہ بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیو، اب گھر کے کام کاج کرو، چھوڑو یہ پڑھائی۔ مگر اپنی اولادوں کو انہوں نے پڑھایا، مجھے یہاں پر بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں سے یہی کہتی تھی کہ امی مجھے بس پڑھانا، روکنا نہیں، امی میری خواہش ہے کہ میں جتنا بھی ہے پڑھوں، مگر وہ ختم ہو گیا اور نہیں پڑھنے دیا۔ پرائمری تک میری تعلیم ہے، اس سے آگے میں نہیں گئی اسکول۔ چلیں، لیکن یہ ہے کہ شعور اور تعلیم دو چیزیں ہیں، جو تعلیم کے بغیر بھی شعور آ سکتا ہے کسی میں بھی، جس طرح آپ میں شعور تھا کہ آپ اپنی انہیریٹنس یعنی وراثت میں اپنا حق لیں اور اپنے آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ رہے، ساری زندگی کھڑے رہے، تو کہیں اللہ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر وہ آزمائش کے بعد یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ آسانی بھی آئے گی۔ تو بہت شکریہ ادا کریں گے زیتون بی بی آپ کا اور چودھری اسد صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، اور ہماری تھوڑی سی یہ کوشش تھی کہ ہم یہ اویئرنیس پھیلائیں لوگوں میں کہ اپنی وراثت کا حق جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کے رشتہ دار نہیں دیتے تو پھر آپ عدالت میں جا کر ضرور لے سکتے ہیں۔ بس عدالتوں سے یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا ان کیسز کو ایکسپیڈائٹ کریں اور ان کیسز کو ذرا جس کو کہتے ہیں کہ اجلت کی بنیادوں پر سنیں، تاکہ جو لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اپنا ہی حق لینے میں وہ نہ ہو ان کے ساتھ، وہ بھی ایک طرح سے ایک زیادتی ہے جو ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ چودھری اسد اور زیتون بی بی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، استقامت دے، تاکہ اب مزید آپ کو اس فیصلے کے بعد اپنی جو جائیداد ہے اس میں حق مل سکے۔